نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پاک ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ یہ پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے۔ جب کوئی ایک اس حکم کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ مومن ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا، مومن بڑا ہو کر بھی، فرشتوں کا سردار ہو کر بھی بہت بڑا کافر، مشرک اور شیطان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ماننا ہے جو بندے کو مومن کرتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ مومن ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ حکم ماننے والے ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ کوئی حکم نہیں مانتا جو دین ہے، عمل بڑے بڑے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بڑے بڑے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین اس کا نام ہے جو مکمل ہو گیا، تیرے عمل سے دین مکمل ہو گیا۔ تو نے نماز پڑھی ہے تو دین مکمل ہو گیا، تو نے روزہ رکھا ہے تو دین مکمل ہو گیا، تو حج کرتا ہے تو دین مکمل ہو گیا۔ شیطان فرشتوں کا سردار عبادت اپنے عمل سے بنتا ہے تو دین ہو گیا، دین اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو گیا، تو اللہ کے ساتھ ہو گیا، یہ دین ہے۔ نبی رسول علیہ السلام تیرے ساتھ ہو گیا، تو نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، یہ دین ہے۔ اللہ کا بندہ تیرے ساتھ ہو گیا اور تو اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا، یہ دین ہے۔ جب اللہ حکم پہلا دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ جب آپ فرماتے ہیں تو پہلے اللہ کا بندہ جو ہے، سب سے پہلا اللہ کا بندہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم مانتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جب اللہ کا حکم نہیں کوئی مانتا، یہ گندا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ماننے والا وہ ہے جو ظاہری مومن ہے اور باطن میں اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم کے مطابق کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہے فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، اب میرا حکم مانو۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جب نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم مانتا ہے، تو یہ حکم ماننے والا جو اللہ پروردگار کا حکم مان کر مومن ہو جاتا ہے، اب یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حکم نماز ہے، حکم روزہ ہے، حکم زکوٰۃ ہے، حکم اللہ پروردگار کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے افعال ہیں۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور شدید ترین محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے تو حکم کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔
ورنہ نقابل تو فعل ہے، نقابل تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، نقابل تو کسی بات میں نہیں آتا. ہم مرد تو وہی مرد ہے نا جو مرد ہے. جو نقابل ہے وہ مرد کدھر ہوتا ہے؟ وہ نامرد ہوتا ہے. اور یہ جو قابل ہے وہی تو مومن ہے. جو نقابل ہوتا ہے تو منافق ہوتا ہے. قابل تو وہی ہے نا جو باہر بھی اللہ اللہ اور باطن میں بھی اللہ اللہ، باہر بھی مرد ہے اندر بھی مرد ہے، اور باہر بھی عورت ہے اندر بھی عورت ہے، اور عورت کی حقیقت بھی ہے اس میں، اور مرد میں مرد کی حقیقت ہے، اور مسلمان مومن میں ایمان اور ایمان کی حقیقت، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم اور تعلیم علم، علم میں عمل اسوہ حسنہ، اور اسوہ حسنہ کے اندر جس سے محبت اس کا ساتھ. اور جب تک اللہ نبی کا ساتھ نہیں ہوتا، جب تک ماں باپ کا ساتھ نہیں ہوتا، اسے کیا پتہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اس نے تو اپنے عمل کو دین کہا ہے، اور کسی کا اپنا عمل بھی دین ہوتا ہے. تیرا عمل، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا عمل، یہ سارا کچھ تو تیرا ہے، تو ختم ہو جاتا ہے، تیرا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دین تو ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ نبی رسول تو ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو تیرا ماں باپ ہو جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. کیسی ڈھیلی ڈالی باتیں کرتا ہے. موٹی اور پکی بات ایک ہی ہے، بھی جہالت، جو جہالت میں کرتا ہے وہ تو سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. جہالت کبھی کسی کی معاف نہیں ہوتی. جہالت کی باز پرس ہے. جس نے جہالت سے توبہ نہیں کی کہیں وہ اللہ بن جاتا ہے، خدا بن جاتا ہے، اور ہوتا نہیں ہے. وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ پروردگار خدا پیدا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے لیے یہ محال ہے. کیوں؟ اللہ جب بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہی ہوگی، اور یہ مخلوق ہو کے خدا بنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہیں وہ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کے بارے میں جہالت بکتا ہے، بھونکتا ہے، یہ معاف نہیں ہوتا. کون معاف کرے گا اس کو؟ کون معاف کرے گا اس کو؟ یہ تو جہالت ہے نا، ہے ہی نہیں یہ چیز. اللہ بھی کوئی اور نہیں ہے. جب اللہ اور کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک کی صفات بھی اور کہیں نہیں ہے، اللہ کے افعال بھی کہیں نہیں. یہ کرنے والا جو ہے اس کو تو اللہ پاک کو صاف کر دے گا. اسے تو اندھیرے سے، جہالت سے نکال کر علم میں داخل فرما دے گا. اور اگر کوئی جہالت سے توبہ نہیں کرتا، توبہ اس نے کس چیز کی ہے؟ خدا بننے کی توبہ کرتا ہے؟ نہیں، خدا بننا چاہتا ہے، توبہ نہیں، خدا بننا ہے. اور توبہ کس سے پھر کرواتا ہے؟ اللہ سے. اللہ تو کہتا ہے کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. لڑائی بھی اللہ سے کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں تجھ سے لڑائی کر رہا ہوں، اور اسے تو صلح کہہ دے. واہ بھائی واہ، یہ تو ہمیں آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ میں تجھے مخلوق کہتا ہوں اور تو کہہ دے میں مخلوق ہوں. مات نہیں ماری گی. اللہ کے بندے کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے اور خود جا کے جہنم خرید کے آتا ہے. لو کرو گل. اور خود گمراہی خریدتا ہے اور اللہ نے کہندا ہے مجھے ہدایت دے دے. اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ نے تو جنت دی ہوئی ہے، اللہ نے تو یہ آنکھ نبی رسول کو دی ہوئی ہے، یہ کان نبی رسول کو اور ہمیں اور آپ سب کو دیا. جس کو نہیں دیا اس کو اللہ دے دیتا ہے. کہیں یہ تو نہیں ہوتا اس کی آنکھ اللہ اکھاڑ کر دوسرے کو لگا دیتا ہے. اس کی جنت اللہ لے کے کافر مشرک کو جنت دے دیتا ہے. اس کی جہنم لے کے اللہ نعوذ باللہ منہ جو جنتی ہوتا ہے اس کو جہنم میں داخل کرتا. پاگل ہو گئے ہو؟ جہالت سے توبہ نہیں کرتے. جہالت سے توبہ کرنا یہ حقیقی توبہ ہوتی ہے. جہالت سے توبہ کون کرے گا؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گا اور جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو جائے گا، بس اس نے توبہ کی ہے. گلا نہ توبہ نہیں ہوتی، گلا کھینچ کے اولاد نہیں ہوتی. ہمیں بس یہی توبہ سنی ہوئی ہے اپنے کانوں والی، اور یہی ہم نے جنت دیکھی ہوئی ہے اپنی خواہش والی. ہمیں کیا پتہ جنت کیا ہے؟ غیب کے اندر ہے نا، چھپی ہوئی ہے نا. ہمیں کیا پتہ جنت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ جہنم کیا ہے؟ حکم کے مطابق جب کوئی ہو جاتا ہے
مومن ہو جاتا ہے. یہ تو مومن جانتا ہے ان باتوں کو. اور بتایا کس نے؟ جو مومن ہو جاتا ہے اللہ کا حکم مانتا ہے. اور پھر وہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا ہے, نبی رسول کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے. پہلا ہے جو ایمان لے آیا ہے اور شدید ترین محبت اللہ سے کرتا ہے, اور دوسرا ہے جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں حکم کی تعلیم والا ہو گیا ہے, اور وہ شدید ترین محبت نبی رسول علیہ السلام سے کرتا ہے. ادھر حکم میں کرتا ہے, ادھر تعلیم علم ہو گیا ہے. محبوب معلم صلی اللہ علیہ وسلم استاد کے ساتھ محبت جو ہے وہ شدید ترین کرتا ہے. اب اس نے پردہ کیا, اب اس نے پردہ کیا. پردہ کس سے ہے؟ جو چیز تجھے اچھی لگ جائے, ہمیں کھوتا اچھا لگ جائے, گدھا اچھا لگ جائے, کالا اچھا لگ جائے, گورا اچھا لگ جائے, جو خواہش کو اچھا لگ گیا ہے وہ اس کے لیے حسن و جمال ہے. اس سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. جو مجھے اچھا لگ گیا ہے, جو اللہ نبی رسول کو اچھا لگتا ہے, وہ تو بے حجاب ہونا چاہیے. اکھاں کھول کے انہوں دیکھنا چاہیے. ماں باپ ہیں اکھاں کھول کے, اکھاں وچھا کے دیکھنا چاہیے. اللہ دے نبی نے اکھاں کھول کے دیکھنا چاہیے. لاکھ اکھاں چلیاں جان, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے مشاہدے میں آنکھ جا سکتی ہے. محبوب کے مشاہدے سے توبہ کبھی نہیں ہوئی. وہ آنکھ جانے سے اللہ پروردگار کا برداشت نہ کرنے سے عاجزی کا اظہار, تواضع کا اظہار, یہ توبہ ہو سکتی ہے کہ میں نہیں ویکھ سکتا, پر ویکھنا میں ضرور ہے. میں اپنے یار کو بھی چھوڑ نہیں سکتا. جہالت سے جو توبہ کرتا ہے یہ وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کیا ہے. جو جہالت سے توبہ کرتا ہے یہ وہ ہے فاتبعونی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا. اس کے بغیر اللہ اکبر کبیرہ کوئی توبہ کرتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ وہ بولتا ہے. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے قسم خدا کی, اس کے جھوٹ کو اتنا اونچا سچ مانا جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک کا سامان توشہ وغیرہ سارے کا سارا کہیں گم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, جب دوبارہ ملتا ہے تو کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا اللہ. اللہ کو اتنا محبوب اور وہ پیارا ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کی اس مہربانی پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے. اسے فرق ہی نہیں پتا ہوتا, لیکن دل فرق جانتا ہے. جو یہ کہتا ہے اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی فرمائی. جو اس بات کو جانتا اسے پتہ ہے جہالت سے توبہ ہے. کتاب پڑھ کے آ جائے کوئی, جہالت سے توبہ نہ کرے, ایسی کتاب کا کیا فائدہ. اور جب کوئی جہالت سے توبہ کرتا ہے, اللہ نبی رسول کا حکم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, حکم ہوتا ہے جان آفرین کے حوالے کرنی ہوتی ہے تو واپس نہیں لوٹتا, میدان نہیں چھوڑتا, مورچے کو خالی نہیں کرتا جب تک جان آفرین کے حوالے نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے حکم کے مطابق ہونے والا. یہ ہے جس نے جہالت سے توبہ کی ہے. اور جو جہالت سے توبہ نہیں کرتا وہ کہیں اللہ کو مخلوق بتاتا ہے اور خود خدا بنتا ہے, اور کہیں اپنے آپ کو خدا بناتا ہے, اور ہر ایک کو اپنی مخلوق بناتا ہے. انا ربکم الاعلی. فرعون کیا کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. کہیں کوئی خدا کو مخلوق کہتا ہے اور کہتا ہے انا خیر منہ. اے اللہ تیرا حکم کیا, میرے عمل. پاگل, تیرے عمل دین نہیں ہے, تیرے عمل دین کی تکمیل نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم دین کی تکمیل ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دین کی تکمیل ہے. یہ ان کا ساتھ ہے تو دین ہے, اگر ان کا ساتھ ختم ہو جائے دین ختم ہو جاتا ہے. دین کدھر ہے؟ کس کا نام دین ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر انہوں نے ہمیں دین دیا ہے کہ ماں باپ تمہارے جو ہیں یہ تمہارا دین ہے, ان کی رضا جو ہے یہ اللہ نبی رسول کی رضا ہے.
تمہارا استاد جو تمہیں قرآن سنت کا حکم کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین ہے۔ جو دین دیتا ہے وہی دین ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ کن باتوں میں پڑھا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہی تو دین ہے کہ ان کا ساتھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اور جن کو اللہ نبی رسول کے حکم کا ساتھ نہیں ہے، ان کا ساتھ ان کو کب حاصل ہے؟ جن کو اللہ نبی کے غلام اور بندے کی تعلیم حاصل نہیں، تعلیم کا ساتھ نہیں، انہیں دین کب حاصل ہے؟ وہ تو عملوں کو دین بنا کر بیٹھے ہوئے۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، قسم خدا کی ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کسی کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ دین کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا دین، علم الہی، اس کے ساتھ ہونا کوئی عام ایرے گہرے نتھو خیروں کی بات نہیں ہوتی۔ آئیے دوبارہ اس بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ توبہ اس نے کی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا ہے۔ ایمان وہ لایا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا ہے۔ ارکان اس نے جانے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا کبھی حکم نہیں مانتا۔ اسے جو پسند آتا ہے، یہ اس کی چاہت، یہ اس کی خواہش، یہ اس کی پسند محبت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی چاہت کو دیکھتا ہے تو یہ اس کا حسن و جمال ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ یہ حسن و جمال اس نے جو دیکھا ہے، کہیں اس نے اپنے اندر اسے دیکھا ہے اور کہیں اس نے وہی حسن و جمال باہر دیکھا ہے۔ وہ حسن و جمال ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا دیکھنا ہے نا، وہ تو اس کا دیکھنا ہے نا۔ جب باہر دیکھتا ہے تو وہ چیز موجود ہوتی ہے، دیکھی اس نے اندر ہوتی ہے، اور جب باہر وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، تو جس نے دیکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں باہر نہیں ہوتا؟ ادھر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس نے دیکھا ہے۔ وہ جو یہ دیکھتا ہے، جو یہ سنتا ہے، جو یہ بولتا ہے اور اسے کچھ کہتا ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اس نے جس کو خدا بنایا ہوا ہے وہ اس کا اپنا دیکھنا ہے، اپنا سننا ہے، اپنا بولنا ہے۔ وہ الہ کس کو بناتا ہے؟ خدا کس کو بناتا ہے؟ اپنی خواہش کو بناتا ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش تو ہے، تو جو چاہتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا یہ تیری خواہش ہے۔ اور اس خواہش کو دیکھتا تو کیسے ہے؟ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، اور اپنے پاؤں سے چلتا ہے، اور جاتا کس طرف ہے؟ اور جو تو دیکھتا ہے وہ تیرا دیکھنا بھی عیب ہے، اور جو تو دیکھتا ہے وہ بھی عیب ہے۔ وہ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ وہ مخلوق کو ہی دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب اگر تو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، نبی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو اللہ تجھے بڑی عطا کرتا، حکم ماننے سے تجھے ایمان دے دیتا، تیرا وہ خالق و مالک تیرا اللہ ہو جاتا۔ اپنا حکم جب تجھے دیا ہے، مومن کر دیا ہے، اب تجھے اپنا بندہ دیتا۔ دیکھیے پہلے اللہ نے اپنا آپ دیا جو اسے ایمان دیا کہ اس نے اللہ کو مانا، پھر اللہ تجھے اپنا بندہ دے دیتا۔ پہلے بھی دین دیا ہے، اپنا بندہ دیا، یہ بھی دین دیا ہے، اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے شاگرد اللہ کے بندے دیے، یہ بھی ہمیں دین دیا ہے۔ دین تو یہی ہے قیامت تک، نبی رسول اللہ السلام تک اللہ پاک ملے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے دین، نبی رسول کے پھر صحابہ ملے، تابعین ملے، یہ سارے کا سارا قیامت تک دین۔ یہ جسے ملے اسے دین ملا۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کے حکم کے کوئی مطابق ہوتا ہے تو تعلیم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کر دیا جاتا ہے کہ حکم متقاضی اس بات کا ہے کہ نماز کا حکم ہے تو نماز کے قابل تب ہوتا ہے جب حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ روزہ حکم ہے، حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اب جب وہ حکم دیتا ہے تو کہیں ایمان ہوتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو کہیں ایمان کے اندر حکم کی تعلیم ہوتی ہے، اور کہیں وہ تعلیم جب دیتا ہے تو ایمان کے اندر، ایمان کی تعلیم کے اندر علم الہی ہوتا ہے۔ علم الہی کیا ہے؟
اب جب علم الہی آ جاتا ہے، جو اس کو جان جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کا کان بند ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ پروردگار سنتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ علم کے مطابق ہو گیا ہے۔ پہلے حکم کے مطابق ہوا تو حکم کی تعلیم ہو گئی، تعلیم کے اندر جب اسے علم الہی ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اب اس کی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کان سنتا ہے تو اللہ سن رہا ہوتا ہے، زبان بولتی ہے تو اللہ بول رہا ہوتا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ علم کے مطابق ہو گیا، اللہ نے جو بتایا ہے وہی یہ ہو گیا ہے، جو بتایا ہے وہی یہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں ایک ہوں، اللہ نے بتایا یہ، اب یہ علم کے مطابق ہو گیا ہے۔ آنکھ اللہ کو ایک دیکھتی ہے، اللہ ہی دیکھ رہا ہے، کان اللہ کو ایک سنتا ہے، اللہ ہی سن رہا ہے، زبان اللہ کو ایک بولتی ہے، اللہ ہی بول رہا ہے۔ اب جب کوئی علم کے مطابق ہوتا ہے تو صرف اور صرف وہی ہونے کے قابل ہے جس نے جہالت سے توبہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جیسے فرمایا بھائی میرا دین ایمان ہی ہوا، مینوں نہیں اور کچھ پتا، اسی رج کے پینڈو ہاں، اور قسم خدا دی جہاں وچ بہترین سمجھدار بھی ہاں، رج کے پینڈو ہیں، سانوں اور کسے دا حکم پتہ ہی نہیں لگدا کی کہندا کی نہیں کہندا، اور رج کے سمجھدار ہاں، سانوں پتہ جو اللہ نبی نے کیا وہی ہے سارا۔ بس اب ہم جب اللہ نبی کو مان لیتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں جو اللہ نبی نے کہا ہے ہم نے مانا ہوا ہے نا، ہمیں حکموں کا سارا پتہ چلتا جا رہا ہے۔ ہم نے جب بھی اللہ نبی رسول کے حکم کو دیکھا، جو انہوں نے کہا وہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ کوئی ہے جو ہمیں دکھا سکتا حکم کے علاوہ بات ہو رہی ہے؟ مجھے آ کر دکھا دیں، میں مان لوا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا یار ایک بات کہے اور اس کے علاوہ دوسری بات ہو جائے؟ ایک حکم میں ہوتا ہے جو کہ فطرت کے اندر ہو رہا ہے، ایک علم کے اندر ہوتا ہے۔ علم دا تینوں پترا نہیں پتا، علم دا اللہ دے بندیاں نوں پتا ہوندا، وہ تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی بات چھوڑ دے۔ اب حکم میں جو اللہ نے کہا ہے مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ سارا جو فطرت میں بتایا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ علم کا تو بھائی تجھے پتہ ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا کھڑا ہوگا؟ پہلے حکم کو تو مان لے۔ جب کوئی حکم کو مان لیتا ہے، حکم کا ماننا پتہ کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بس۔ اب یہ حکم ماننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے قابل ہے کہ نبی رسول علیہ السلام اس حکم کی تعلیم دیتے ہیں جو یہ مان کر آیا ہے۔ اب جب نبی رسول علیہ السلام اس حکم کی تعلیم دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ تعلیم ظاہری سنت ہوگی، اور سنت کا باطن جو ہوگا وہ تعلیم ہوتی چلی جائے گی، اندر ہی اندر تعلیم۔ اب تعلیم سے پھر دو چیزیں ہو جائیں گی۔ دو چیزیں کون سی ہوں گی؟ نمبر ایک، تعلیم سے علم ہوگا۔ تعلیم میں اللہ کا نبی بتائے گا کہ اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں، اللہ کے افعال یہ ہیں، مجھے اللہ نے یہ بتایا۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کو بتائیں گے مجھے اللہ نے یہ بتایا۔ جو اللہ نے نبی رسول کو بتایا وہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ علم صفت ہے نا اللہ کی، یہ صفت کسی بشر کی تو ہو نہیں سکتی، یہ صفت کسی بشر کی ہو نہیں سکتی۔ اللہ پروردگار اپنے بندے کو اپنا بتاتا ہے، یہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ پروردگار کے علم میں سارا کچھ وہی کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ پاک نے اسے بتایا ہوتا ہے، یہ علم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا علم کے مطابق ہو گیا، علم والا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ استاد کیا کرتا ہے؟ 2 × 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 علم ہی بتاتا ہے نا۔ اور جب کوئی 2 × 2 2 2 4 کے مطابق ہو جاتا ہے تو علم آ گیا نا اس میں۔ اور اس سے بڑھ کر علم کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں علم الہی، جو اللہ کا علم ہے وہی بندے کا علم ہے۔ انہیں پتہ نہیں کتنا تختیاں لکھ کے لیا ہے، کتاباں پڑھ کے لیا ہے، وہی اللہ پاک کی صفت ہے، یہ تو بشری ہو ہی نہیں سکتی۔ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور جو سنا ہے اسی ہم نے اطاعت کی ہے۔ اللہ کا ولی یہ کامل ہے، یہ قسم خدا کی، جو اس بات کو جانتا ہے۔ جو توبہ جہالت سے نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کتوں ہو زیادہ۔ جہالت سے توبہ کرنا چاہیے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، جہالت سے توبہ ہے
جہالت سے توبہ کیا ہے؟ حکم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تعلیم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، علم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اب جو علم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ باطن میں علم ہوتا ہے، باطن میں پتہ ہے میرا یار کیا چاہتا ہے، باطن میں پتہ ہوتا ہے کہ آج کون میرے پاس آنے والا ہے، باطن جانتا ہے ابوبکر صدیق کا کہ میرا یار کیا ہے۔ کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ اور باہر اسوہ حسنہ ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، نظریں بچھائی ہوتی ہیں، جان قربان کی ہوئی ہوتی ہے، باہر اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ کیڑیاں کتاباں پڑھ گئے ہیں؟ اسوہ حسنہ ہی بھول گئے ہیں؟ کیڑیاں کتاباں پڑھ گئے ہیں؟ جہالت سے توبہ ہے، یہ یاد رکھنا بھی جہالتین، جو جہالت میں گندگیاں، غلاظتیں، کفر، شرک، خواہش کی پیروی، بے پردگی اور یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اس سے توبہ اس کی ہوئی ہے جو حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیا پہ یہ گل جو حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ زبان سے توبہ توبہ، حکم کے ساتھ پھر بھی کھڑا نہیں ہے، اندر نہیں کھڑا، باہر کھڑا ہون دے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے، توبہ توبہ زبان تو کرتا ہے، اور چھڈ پائی ست سلام تیرے تو، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بغیر توبہ کے مرے گا۔ بما کسبت ایدیہم، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کمانا چھوڑ دے، جہالت سے توبہ کر لے۔ قسم خدا کی جیسے ہی جہالت سے توبہ کرے گا، کافر مشرک بڑے سے بڑا کیوں نہ ہوگا، جیسی توبہ کرے گا مومن ہو جائے گا۔ اور جدھر حکم کے ساتھ کو چھوڑتا ہے، اور یہ نہ چھوڑنا بھی ساتھ کو، مومن نہیں رہے گا۔ اور اگر کمی کوتاہی عمل سے ساتھ چھوٹ گیا ہے تو کیا کر، عمل کو اسوہ حسنہ بنا لا۔ کیا مشکل کیا ہے؟ عمل کو اگر تو اپنے عمل کو اپنا عمل بنا کے جہنم خریدنا چاہتا ہے تو کیا تو اپنے عمل کو اسوہ حسنہ نہیں بنا سکتا؟ پاگل ہو گیا، اور تیری مت ماری گئی ہے۔ اے نظراں نو ٹڈ ٹڈ کے، اپنے حسن و جمال نو ویکھ کے اور بے پردگی کرن دیا ہے۔ اپنا عمل تو کر سکتا گندگی غلاظت والا، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں چکائیاں سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں محبت پیار انہوں دا عمل اسوہ حسنہ نہیں تو کر سکتا؟ ایڈا بڑا جھوٹا ہے، ایڈا بڑا بونگا ہے، اتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو دھوکہ دیتا ہے جو ایمان لائے، اور اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ تیرے عملوں سے، تیری نمازوں سے، تیرے روزوں سے دین نہیں مکمل ہوتا کہ عمل تیرے ہیں اور دین ہوئے اپنے عملوں سے مکمل بتا رہا ہے۔ اور دین جس کا مکمل ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہے، نبی رسول کے حکم کے ساتھ کھڑا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیطانوں کے ساتھ وہ کب کھڑا ہے؟ کوئی اللہ کے بندوں کا ساتھ چھوڑ کر شیطان کے ساتھ میں کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں دعا کر دیتا ہے، خارج زدہ کتے سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ شیطان کی مثال موجود ہے، نہ ربکم الاعلیٰ کی مثال موجود ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہے جس نے جہالت سے توبہ کی۔ جہالت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اسی کیڑیاں توبہ سنیاں ہوئی ہیں، کیڑے شکر سنے ہوئے ہیں۔ اسوہ حسنہ جو ہے جب اس کی ادائیگی کوئی کرتا ہے، اپنے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، باطن میں علم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ظاہر میں اسوہ حسنہ انجام پجا لاتا ہے، اللہ اکبر، یہ شکر ہے۔ نام ہی تو شکر کر، اللہ جانتا ہے میرا بندہ میرے شکر میں پڑا ہوا ہے، شکر کے سجدے میں پڑا ہوا ہے، شکر کے رکوع میں پڑا ہوا ہے، شکر کی اتحیات میں پڑا ہوا ہے، شکر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں پڑا ہوا ہے، شکر کے اللہ اکبر میں پڑا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ وہ کب کرتا ہے؟ وہ تو سرتا پاؤں شکر کے اندر ہوتا ہے، وہ سرتا پاؤں توبہ کے اندر ہوتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، افتؤمنون ببعض الکتاب، کچھ کو تو لے لیتا ہے اور کچھ کو انکار کرتا ہے، کچھ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور یہ تیرا دین ایمان ہے، یہ تیرا اسلام ہے۔ اور نہیں سرتا پاؤں ہم مسلمان مومن ہیں۔ یہ نہیں کہ آدھے دین پر ایمان لائے اور آدھے دین کو فارغ کر دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ،
پورے کا پورا وہ دین میں داخل ہوا ہے جس نے جہالت سے توبہ کر لی ہے۔ جہالت سے توبہ اس نے کی ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، جو نبی رسول کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ حکم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو مومن ہے، اور اللہ زین اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ سے کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی حکم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دس گل بنی کہ نہیں بنی کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی رسول کی تابع داری کرنا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، محبوب کہے گا، اپنی محبت دے گا۔ یہی تو کامیابی ہے۔ یہ کامیابی جڑی ہے نا، یہ گلاں دے نال نہیں آندی، یہ ویکھن نال نہیں آندی، سننے نال نہیں آندی۔ سمینا واطعنا، ہم نے سنا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم نے مان لیا۔ جب حکم مانا، اللہ اکبر کبیرہ، حکم کی تعلیم ہو گئی، اور جب تعلیم ہو گئی تو باطن میں علم ہو گیا، آگاہی ہوگی، تعلیم نے سارا بتا دیا، اللہ یہ ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی چاہت میں جو حسن و جمال تھا وہ پردے میں آ گیا، اور محبوب کا حسن و جمال بے حجاب ہمارے سامنے ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ اب علم ادھر ہو گیا ہے اور باہر اسوہ حسنہ آ گیا ہے۔ اب میرا عمل ختم ہو گیا ہے، اپنا عمل میں اپنا کے جہنمی ہو رہا تھا۔ اپنا عمل میرے لیے چھوڑنا کیوں آسان نہیں تھا؟ مجھے محبت اللہ نبی کے ساتھ دی تو میں نے اپنا عمل چھوڑ دیا، اور جنتی عمل میں نے جو تھا وہ اختیار کر لیا۔ اب علم اندر ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، اور بے حجابی باہر آ گئی ہے۔ اب میں محبوب کے حسن و جمال کو بے بہا دیکھتا ہوں۔ میں کدی نہیں اکھ بند کی تھی، کدے تو میں اکھ بند کرا اپنے ماں باپ تو، کدے تو اکھ بند کرا میں اپنی بیوی تو، کدے تو بند کرا اکھ میں اپنے چھونے چھونے آل اولاد تے بچیاں تو، میں کدے تو بند کرا اپنے استاد محترم تو، اپنے پیر و مرشد تو، اور میں کدے تو بند کرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مشاہدے اور اپنے اللہ دے مشاہدے تو۔ اکھ جاندی تے چلی جائے، ایک دن جانی ہے، لیکن جڑا اندر میں علم ہو گیا کہ اللہ زین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انہوں نے یقین حاصل کہ وہ اپنے اللہ نال ملاقات کرن گے۔ اے ملاقات جڑی اللہ مینوں دے رہا ہے، اینوں کون روک دے گا؟ کہ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک کدوں کیا سی اللہ پاک نے کہ میں نہیں ملاقات تینوں اپنی دے سکتا۔ توبہ جہالت تو کرنی، بس قسم خدا دی جنہیں جہالت جو توبہ جانی ہے نا، وہ کدی جہالت وال نہیں جانا۔ نعوذ باللہ منہا۔ امی ابے، بھین بھرا، بھتیجیاں بھانجیاں، اے علم وچ حرام ہے۔ کوئی انہاں نال زیادتی کردا ہے تے کدی معاف نہیں کردے۔ وہ اینوں جاندے، انہاں نوں جاندا ہے، نہ اپنا آپ معاف کردا ہے نہ یہ معاف کردے، اداں ہی ہے نا۔ اے علم دے وچ حرام نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کچھ گلاں حکم دے وچ حرام فرماوندا ہے۔ آ جڑیاں حکم چ حرام کیتیاں یہ جہنم آ، اور جڑیاں اللہ پاک نے علم چ حرام کیتیاں یہ جدائیاں ہیں، یاد رکھنا۔ یہ لعنتاں ہیں۔ جنہوں نے جہالت دا پتہ لگ گیا وہ جہالت تو توبہ نہیں کرنگے، میں دسو جنہوں جہالت دا پتہ لگ گیا جہالت تو توبہ نہیں کرنگے۔ قسم خدا دی، انہوں نے کوئی کھچ کے بھی لے کے جہنم چ جائے گا، وہ کدی نہیں جہنم چ جان گے۔ یہی وہ گل آ کہ جدو کوئی جنت میں پھر چلا جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے، وہ کدی جہنم چ نہیں جاتا۔ اس تو اللہ دے نبی نے میں تمہیں پچھوں کھچ کے جنتی بناؤن دیا۔ جدو کوئی جنتی بن جاتا وہ نہیں جہنم جانا۔ علم دے وچ امی ابا، بھین بھرا، بھتیجی بھانجی، یہ حرام ہے۔ انہاں نال زیادتی جنہیں کیتی ہے نہ اپنے آپ نوں بھلا سکدا ہے اور نہ یہ کدی بھلا سکدے۔ حکم دے وچ اللہ پاک نے جڑے حرام کیتے ہیں وہ جڑا انہوں نے بھلا دیندا ہے وہ جہنمی ہوندا ہے، ادھر لعنتی ہوندا ہے۔ جنہوں جہالت وچ جہالت دا پتہ چل جائے، مجھے بتائیے وہ جہالت سے توبہ کرے گا کہ نہیں کرے؟ اور جو حکم کے مطابق ہو گیا ہے، حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، وہ جنتی بھی ہو گیا ہے۔ اور جو حکم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے نبی رسول کی تعلیم میں، وہ علم کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اللہ اور اپنے ماں باپ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہو گیا ہے کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ کر دیں۔ اے دین تو ہے، اسی پتہ نہیں کیڑیاں توبہ سنیاں، کیڑیاں سناؤن ڈے ہیں۔
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਤਨ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ تعلیم نہیں آئی تو پیروی نہیں آئی، اللہ دے حکم دے مطابق نہیں ہوئے تو مومن نہیں ہوئے۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، موٹی موٹی بات آئی نہیں ہے، باریکیاں پتہ نہیں کون سی، وہ تو موٹی باتوں میں باریکیاں ہوتی ہیں نا، موٹی گھر تو آئی نہیں ہے، باریکیاں کدھر سے آ گئی؟ سب سے پہلے کیا ہے، جس نے جہالت سے توبہ کی اس نے توبہ کی ہے۔ جہالت سے توبہ کرنے والا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، نبی رسول کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، علم کے مطابق ہوتا ہے، اور عمل اس کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔